بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاجدار اقلیم خطابت آج کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد شفیع اکاروی رحمۃ اللہ علیہ۔ عہد آفرین شخصیت، تحریر محمد ظفر علی اکارا۔ جماعت اہل سنت کے بانی، جامع مسجد غوثیہ ٹرسٹ PECH سوسائٹی اور دارالعلوم حنفیہ غوثیہ گلزار حبیب ٹرسٹ اکارا میں دارالعلوم اشرف المدارس جنوبی افریقہ میں جماعت اہل سنت کراچی شہر میں اہل سنت کی طرف سے مجالس محرم اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس کے بانی، انجمن محبان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بانی، نماز مترجم کے مصنف، 30 کے لگ بھگ بہترین تحقیقی کتابوں کے مصنف، اردو زبان کے دنیا بھر میں شہرت اور مقبولیت پانے والے خطیب اعظم، درس قرآن، درس تراویح، درس حدیث، جمعہ کے اجتماعات اور نجی محافل کے علاوہ بڑے اجتماعات سے 18,000 سے زیادہ مذہبی تقاریر کے ریکارڈ قائم کرنے والے بے بدل و بے مثال خطیب، 100 کے قریب مساجد اور اس سے کہیں زیادہ مدارس قائم کروانے اور ان کی سرپرستی کرنے والے عہد آفرین مسلح و مبلغ، لاکھوں افراد کے عقائد و اعمال کی اصلاح کرنے والے مدرس و معلم، تحریک قیام پاکستان، تحریک ختم نبوت، تحریک دفاع پاکستان، تحریک نفاذ نظام مصطفیٰ اور تحریک اتحاد بین المسلمین کے قافلہ سالار، سینکڑوں افراد کو حلقہ بگوش اسلام کرنے والے حق پرست دینی پیشوا، ہزاروں شاگردوں اور مریدوں کے پیر و مرشد اور مربی و استاد، 16 مرتبہ حرمین شریفین کی زیارت اور حج و عمرہ کی سعادت پانے والے اور 3 مرتبہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہونے والے مقبول و برگزیدہ عرب و عجم کے متعدد مشائخ کرام سے اجازت و خلافت پانے والے شیخ طریقت، صدقات جاریہ کے قابل رشک کام انجام دینے والے خدا دوست، مخلوق کی داد رسی اور دستگیری کرنے والے مشفق و مہربان، راہ حاکم سنگ و سنا کے وار سہنے، قید و بند کی صحبتیں جھیلنے اور مثالی قربانیاں دینے والے مجاہد و غازی اور اہل ایمان کے محبوب و محترم، مجدد مسلک اہل سنت، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محب صحابہ و اہل بطول، حضرت مولانا محمد شفیع اکاروی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مقبولیت، شہرت، ذات و صفات اور خدمات کے حوالے سے ممتاز ترین یگانہ روزگار شخصیت تھے۔ انہیں دنیا سے رخصت ہوئے 38 برس کا عرصہ بیت گیا، مگر ان سے عقیدت و محبت کا سلسلہ آج بھی فروز و تر ہے۔ ان کا اثاثہ حیات ہی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاکر، ان کی تعلیمات کے مبلغ اور خود اس کے پابند تھے اور حق و صداقت کی ناقابل تشکیل چٹان تھے۔ وہ تو قرون اولیٰ کے برگزیدہ اہل ایمان کی جیتی جاگتی تصویر و تنویر تھے۔ دنیا میں ان کی آمد سے پہلے اہل اللہ نے ان کی عظمت و سعادت کی بشارتیں دی۔ والدین نے رویائے صادقہ میں نیک بیٹے، عالم دین، ولی اللہ کے دولت کی امید پائی۔ ولادت باسعادت پر تکبیر و رسالت کے مبارک نعروں سے استقبال ہوا۔ ماہ سیام کی مبارک و منور ساعتوں میں زندگی کا آغاز ہوا۔ ان کی سماعت میں پہلی آواز درود و سلام کی پہنچی تو تمام عمر ان کا محبوب و وظیفہ رہا۔ متقی و پارسا ماحول اور افراد میں پرورش ہوئی۔ تعلیم کی ابتدا حفظ قرآن سے ہوئی۔ خوش الحانی نے نعت خواں بنایا اور کم سنی میں محبوب اولیاء ہو گئے۔ علم دین پڑھا تو خطابت کے جوہر کھلے اور طوطی پنجاب اور خطیب اعظم کے القاب ملے۔ تحریر کے میدان میں آئے تو ان کی ہر کتاب یادگار ٹھہری۔ دینی خدمات کے حوالے سے مسلک اہل سنت و جماعت کے مجدد کا رتبہ ملا۔ سیاسی و سماجی اور قومی کارہائے نمایاں انجام دے کر ملک و قوم کے محسن قرار پائے۔ انہوں نے بہت کامیاب زندگی بسر کی۔ بلا شبہ ان کے رب تعالیٰ نے انہیں بہت نوازا۔ انہوں نے ہر لمحہ خوب محنت کی تھی اور قدرت کی عطا کردہ ہر صلاحیت کا خود کو اہل ثابت کیا۔
55 برس کوئی مدت شمار نہیں ہوتی۔ زندگی کے اس مختصر عرصے میں انہوں نے گراں قدر کام کیے، ان پر رشک ہوتا ہے۔ وہ راسخ العقیدہ، سچے اور مخلص مسلمان تھے۔ انہوں نے خود کو شریعت و سنت کا پابند رکھا اور لاکھوں کو اپنی ذات و صفات سے متاثر کیا۔ دین مسلک کی راہ میں کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا اور ہر تکلیف و صعوبت خندہ پیشانی سے برداشت کی۔ وہ بلا شبہ عہد آفریں اور ایک انقلابی شخصیت تھے۔ خطیب اعظم مولانا اکاڑوی کی وجہ شہرت ان کی منفرد مثالی خطابت کا نمایاں ہے۔ وہ اس بات کا سب ہی نے اعتراف کیا کہ وہ اپنی طرز خطابت کے نہ صرف مسجد بلکہ امام تھے۔ انہیں گزشتہ نصف صدی میں اقلیم خطابت کا تاجدار کہا جائے تو ہرگز بے جانا ہوگا۔ وہ کسی میڈیا سے شہرت پا کر مقبول نہیں ہوئے، کسی تنظیم کی پشت پناہی سے منظر عام پر نہیں آئے، تشہیر کا سامان کر کے متعارف نہیں ہوئے، بلکہ وہ خداداد صلاحیتوں اور اپنی انتھک محنتوں سے اپنے نصب العین کے لیے ہمہ دم ہمہ جاں مشغول رہے۔ یہ ان کا صدق و اخلاص تھا کہ انہیں تائید ایدی حاصل رہی اور وہ ہر لمحے، ہر مرحلے اور ہر میدان میں اپنے کام سے نام پاتے رہے اور مقبولیت و محبوبیت میں مثالی رہے۔ مولانا اکاڑوی نے خود کو دین ملت کے لیے وقف رکھا۔ انہیں کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ وہ اپنی ذات کو نمایاں کریں، اپنی شخصیت اور حیثیت کے لیے کام کریں۔ یہ بات کسی گمان یا اندازے پر نہیں، پورے سوگ سے مسلسل مشاہدے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں۔ وہ پہلی مرتبہ جب کراچی آئے تو ماہ سیام کے ایک ہی عشرے میں شہر بھر میں ان کی دھوم ہو گئی تھی، ہر زبان پر ان کا چرچا تھا۔ وہ دوسری مرتبہ 3 ماہ کے بعد ماہ محرم میں آئے اور تقریباً 3 ہفتے اسی شہر میں رہے اور روزانہ انہیں بڑے اشتیاق و اہتمام سے سنا گیا۔ وہ ایک پنجاب کے مشہور شہر اوکارا سے آئے تھے۔ اس شہر کی نسبت سے سب سے پہلے انہیں کے نام سے اوکاروی کا لاحقہ لگا اور مسلمانوں کی اکثریت میں اس لفظ سے ایک شخصیت کی یاد وابستہ ہوئی۔ ان کی بعد اور بھی افراد نے اس شہر سے وابستگی کی بنیاد پر اس لفظ کا استعمال کیا، مگر جو شہرت اور مقبولیت مولانا محمد شفیع اوکاروی کو حاصل ہوئی، اس لفظ کی عزت و آبرو بھی انہی سے ہوئی۔ کسی اور کے حصے میں یہ شہرت اور مقبولیت کیوں نہیں آئی؟ خطیب اعظم رحمۃ اللہ علیہ دینی، اعتقادی، اصلاحی اور معاشرتی موضوعات پر خطاب فرمایا کرتے۔ وہ اپنے موضوع کی مناسبت سے پہلے آیات قرآنی پیش کرتے اور تفسیر میں جزیات تک بیان کرتے، پھر وہ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے۔ اس کے بعد وہ اصحاب نبی اور کابر دین کے آثار و اقوال پیش کرتے تھے۔ مسلم کاتب فکر کے بڑوں کی تحریروں سے بھی اپنے موقف کی تائید بیان فرماتے اور ہر اختلاف اعتراض کا ایسا عمدہ اور مدلل جواب دیتے کہ بات نہ صرف واضح ہو جاتی بلکہ دل پر نقش ہو جاتی۔ انداز بیاں اتنا عمدہ اور آسان کہ سننے والے کو یاد ہوتا چلا جاتا اور عام شخص بھی پوری طرح سمجھ لیتا۔ ان کی آواز میں اتنی کشش اور چاشنی اور بیان میں اتنی روانی تھی کہ ہر سامع سننے والا پوری محویت سے سنتا، یوں لگتا تھا کہ جیسے ہر کوئی مسحور ہے۔ ان میں یقیناً کوئی روحانی قوت تھی، انہیں خدا داد قابلیت و صلاحیت حاصل تھی۔ خطابت کے حوالے سے کون سی خوبی تھی جو ان میں نہیں تھی؟ انہوں نے جس دور میں خطابت کا آغاز کیا، اس وقت برصغیر میں بہترین خطبہ موجود تھے۔ پاک و ہند کے ان ناموروں کی صف میں نہ صرف نمایاں ہونا بلکہ ان سے سبقت لے جانا خدا داد صلاحیتوں اور تائید ازدہی ہی کی کرشمہ سازی تھی۔ قلوب اذہان میں انقلاب برپا کر دینے والی خطابت اسی ہستی سے ممکن ہے جس کے ظاہر و باطن اور قول و فعل میں تضاد نہ ہو، جس کا یقین غیر متزلزل ہو اور جو اپنے نصب العین کی تکمیل میں اتنا مخلص ہو کہ ہر طرح اثار و قربانی دے سکے۔ آپ کی ذات اعلیٰ صفات ان کے مشائخ اور ان کے اساتذہ کے لیے بھی باعث فخر و مسرت تھیں، بلکہ ان کے اساتذہ کا یہ اعتراف غیر معمولی واقعہ ہے کہ انہیں اپنے اس لائق ترین شاگرد کی وجہ سے شہرت ملی۔ خاندان کو ان پر ناز تھا اور ملک و ملت کا وہ سرمایہ افتخار تھے، اور مسلک حق کے حوالے سے یہ بات ناقابل تردید ہے کہ مولانا اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہی پہچان اور عنوان ہو گئی تھی۔ بلا شبہ یہ بہت بڑی سعادت تھی جو ان کے حصے میں آئی۔
حق و صداقت پر استقامت اور راہ حق میں ان کی عزیمت و ہمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی والہانہ عقیدت و محبت نے ان کے فکر و عمل اور تحریر و تقریر میں وہ اثر اور فیض و برکت رکھا تھا کہ وہ اہل حق کے مقتدی اور پیشوا ٹھہرے۔ خطابت کے ساتھ ساتھ مولانا اوقاروی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر سے بھی گہرا شغف رکھا اور اس حوالے سے بھی وہ نہایت کامیاب اور مقبول رہے۔ ان کی ہر کتاب اپنے موضوع پر بہترین تحقیق شمار ہوئی۔ وہ ہمہ وقت محنت کے خوگر تھے۔ انہوں نے خود کو عطا ہونے والی ہر صلاحیت و قابلیت سے دین مسلک اور ملک و ملت کی بھرپور مثالی خدمت کی۔ ایسی شخصیات کے لیے قدرت کا فیضان خاص ہوتا ہے۔ ان کے وقت اور ہر کام میں برکت ہوتی ہے۔ ابھی مولانا اوقاروی رحمۃ اللہ علیہ کی ظاہری عمر صرف 40 برس کی مدت مکمل کر سکی تھی کہ مولانا نے صدیوں کے کام کر لیے تھے۔ ذرا ایک مختصر سی جھلک دیکھیے۔ کھیم کرن مشرقی پنجاب کے مردم خیز علاقے میں ان کی ولادت ہوئی۔ 2 رمضان المبارک 1348 ہجری تاریخ ولادت ہے۔ حفظ قرآن سے تعلیم کا آغاز ہوا۔ اسی دوران نعت خوانی بھی کی کیونکہ انہیں لہن داؤدی سے خوب حصہ ملا تھا۔ دینی نصاب کی ابتدائی تعلیم بھی وہیں ہوئی۔ اپنے والد گرامی کے ساتھ تجارت میں بھی شامل رہے۔ شرک پور شریف میں حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد شرک پوری کے چھوٹے بھائی اور جانشین حضرت میاں اللہ صاحب لاسانی نقش بندی سے بیعت ہوئے اور انہی کی نظر کرم سے خطابت کا آغاز کیا۔ اولیاء کرام کی اس راس مبارکہ اور محافل میلاد شریف میں یہ سلسلہ جاری رہا۔ اپنے پیر و مرشد ہی کے ہمراہ تحریک قیام پاکستان کے ہر فناول دستے میں شامل ہو کر مسلم لیگ کی کامیابی کے لیے جدوجہد کی۔ 1947 میں کھیم کرن سے ہجرت کر کے براستہ قصور شہر اوکارا آئے۔ اپنے اہل خانہ کو وہاں چھوڑ کر وہ مہاجرین کی خدمت کے لیے مہینوں مشغول رہے۔ اوکارا میں اپنے والد محترم حاجی شیخ میاں کرم الہی کے ساتھ پہلی مسجد کی بنیاد رکھی اور دینی سرگرمیاں بھی جاری رہیں۔ زیارت کا شغل بھی رہا۔ شادی ہوئی۔ جامع مسجد مہاجرین منٹگبری ساہیوال میں نماز جمعہ کی خطابت شروع کی۔ برلائی ہائی اسکول میں شعبہ دینیات کے انچارج رہے اور تدریس کی خدمات انجام دیں۔ روز ہی صبح پنجاب کے مختلف شہروں دیہاتوں میں خطاب کا سلسلہ رہا۔ اوکارا میں شیخ القرآن مولانا علی اشرفی قادری آئے تو ان سے دینی نصابی تعلیم کی تکمیل کی اور جی ٹی روڈ پر جامعہ حنفیہ اشرف المدارس کے نام سے دارالعلوم قائم کیا۔ 1952-53 میں تحریک ختم النبوت شروع ہوئی تو اس میں ضلع منٹگمری کے امیر مقرر ہوئے اور مثالی خدمات انجام دیں جن کی ایک تفصیل ہے۔ دفعہ 144 اور سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کیے گئے اور 10 ماہ تک قید و بند کی صورتیں برداشت کیں۔ اسیری کی اس عرصے میں ان کے 2 فرزند 1 اشرے 10 دنوں میں وفات پا گئے، مگر مولانا کے عزم و ثبات میں فرق نہیں آیا۔ متعدد لوگ معافی نامے پر دستخط کر کے رہائی پاتے رہے، لیکن انہوں نے ڈپٹی کمشنر کو واضح الفاظ میں کہا کہ میرا یقین اور قطعی عقیدہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور مرزا قادیانی بلا شبہ کذاب و دجال ہے۔ معافی نامے پر دستخط کا مطلب اس صحیح قطعی عقیدے کا انکار ہوگا۔ میرے 2 بیٹے وفات پا گئے ہیں، میری جان بھی چلی جائے تب بھی میں اس صحیح عقیدے پر قائم رہوں گا اور معافی نامے پر دستخط نہیں کروں گا۔ اس جواب پر مزید سختی جھیلنی پڑی۔ نظر بندی کی صحبت برداشت کی۔ 10 ماہ کے بعد رہا ہوئے تو منٹگمری سے اوکارا تک عقیدت مندوں کے جلوس کا منظر ناقابل فراموش تھا۔ اسیری سے رہائی پا کر ایک نئے جوش اور ولولے سے دین ملت کی خدمت میں سرگرم عمل ہوئے۔ 1955 میں پہلی مرتبہ ماہ سیام کے آخری اشرے میں کراچی آئے اور کچھ وہی ہوا کہ وہ آئے، انہوں نے دیکھا اور فتح کر لیا۔ اس دوران ان کی 4 تصانیف شائع ہو چکی تھیں۔ رسائل و جرائد میں شائع ہونے والی دیگر تحریریں اس کے سوا تھیں۔ تعلیمی تدریسی غرض سے اسلامی چارٹ کے جہازی سائز میں اشتہارات اور تبلیغی مساعی اس کے علاوہ تھے۔ 1956 میں پہلی مرتبہ کراچی میں اہل سنت و جماعت کی طرف سے 10 روزہ مجالس محرم سے انہوں نے خطاب کیا جن سے پورا شہر ان کا گرویدہ ہو گیا۔ کراچی میں تعمیر ہونے والی نیو میمن مسجد بند روڈ ایم اے جناح روڈ کے خطیب و امام مقرر ہو کر مستقل کراچی آ بسے۔
اسی سال 1956 میں جماعت اہل سنت قائم کی اور اسے ملک بھر کے مشرقی و مغربی علاقوں میں پھیلا دیا۔ نیو میمن مسجد میں روزانہ درس شروع کیا۔ روزانہ بعد نماز عشاء اجتماعات سے خطاب کا سلسلہ تا دم آخر جاری رہا۔ ایسا کوئی اور خطیب اس شہر میں نہیں ہوا جس کا روزانہ ہی خطاب ہوتا رہا ہو، بلکہ ایک دن میں ایک سے زیادہ پروگرام ہوتے ہوں۔ جماعت اہل سنت کی طرف سے ہفتہ واری اجتماع بھی ہونے لگا اور تبلیغ اشاعت کے حوالے سے مولانا اوقاروی رحمۃ اللہ علیہ کی اہم اصلاحی اعتقادی تحریریں بھی طبع ہونے لگیں۔ جماعت اہل سنت کی طرف سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس کا آغاز ہوا۔ 1959 میں حضرت نے پہلا مکان تعمیر کیا اور محفل میلاد سے افتتاح کیا۔ نعت خوانی کے فروغ کے لیے نعتیہ مشاعرے منعقد کروائے اور کراچی میں پہلا مجموعہ نعت نغمہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شائع کیا، جس نے نعت شریف کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ کتنے نئے علاقوں میں مساجد اور مدارس کی تعمیر کی۔ کراچی ہی سے وہ مشرقی پاکستان گئے اور وہاں بھی جماعت اہل سنت کی شاخ قائم کی۔ آپ نے وہاں بھی مقبولیت کے ریکارڈ قائم کیے۔ 1962 میں وہ بلاد اسلامیہ کے دورے پر تشریف لے گئے اور سفر سے واپسی پر سفر نامہ بنام راہ عقیدت شائع کیا، جو ان اسلامی ممالک کی زیارت کرنے والوں کے لیے رہنما اور اردو میں ان زیارات کے حوالے سے پہلا یادگار مجموعہ ثابت ہوا۔ ماہ دسمبر 1962 میں کراچی شہر کے علاقے کھڈا مارکیٹ میں دوران خطاب مولانا اوقاروی رحمۃ اللہ علیہ پر ان سے اعتقادی اختلاف رکھنے والوں نے قاتلانہ حملہ کیا اور 5 گہرے زخم لگائے۔ اگلی صبح کراچی سے روزنامہ ڈیلی نیوز انگریزی کی پہلی اشاعت کا آغاز ہوا اور اس کی شہ سرخی اس قاتلانہ حملے کی خبر پر مشتمل تھی۔ خطیب اعظم پر ہونے والے اس قاتلانہ حملے پر ملک بھر میں شدید احتجاج ہوا۔ حملہ آوروں میں سے 2 افراد گرفتار کر لیے گئے۔ مولانا اوقاروی نے کوئی مقدمہ نہیں کیا، صرف گواہ کی حیثیت سے اپنا بیان قلم بند کروایا اور حملہ آوروں کو معاف کر دیا۔ 2.5 ماہ وہ کراچی کے سول ہسپتال میں زیر علاج رہے، جہاں ان کی امداد پرسی کے لیے آنے والے خواص و عوام کا روز تانتا لگا رہا۔ صحت یاب ہوتے ہی انہوں نے دینی خطاب اور تعلیم و تدریس اور تحقیق و تصنیف کی سرگرمیاں جاری رکھیں اور پہلا خطاب اسی جگہ فرمایا جہاں ان پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا۔ بلا شبہ وہ راسخ العقیدہ تھے اور جرأت و عزیمت کی ناقابل تسخیر چٹان تھے۔ کراچی میں انہوں نے جامعہ مسجد غوثیہ قائم کی اور تاحیات اس کی انتظامیہ کا سربراہ بھی رہے۔ 1965 میں انہوں نے تحریک دفاع پاکستان میں مثالی کردار ادا کیا۔ وہ آزاد کشمیر اور متعدد مقامات پر اگلے مورچوں تک گئے اور مجاہدین نے ولولہ انگیز خطاب فرمائے اور جنگ سے متاثر ہونے والوں میں لاکھوں روپے کی مالیت کا جمع کیا ہوا خوراک و پوشاک کا سامان تقسیم کیا، ان کی دل جوئی اور اشک شوئی کی۔ اس سفر میں وہ اپنے آبائی شہر کھیم کرن بھی گئے، جسے پاکستانی افواج نے فتح کر لیا تھا۔ ان دونوں مولانا اوقاروی نے جہاد و قتال کے عنوان سے ایک کتاب تحریر کرنی شروع کی۔ انہیں تحقیق و تحریر میں بہت حماق رہا۔ 1953 میں عسیری کے ایام میں بھی انہوں نے تفسیر قرآن اور شرح مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا بہت سا کام کر لیا تھا۔ مجاہد ملت مولانا عبدالحامد بدوانی کے ساتھ انہوں نے متعدد مرحلوں پر دینی و سیاسی اور قومی و ملی خدمات بھی انجام دیں۔ انہیں ہمہ جاں مستعد اور ہمہ وقت کار خیر میں مشغول ہی دیکھا گیا۔ صدقات جاریہ کے مولانا اوقاروی رحمۃ اللہ نے اتنے بہت سے کام کیے کہ ان پر رشک ہوتا ہے۔ کراچی آمد سے پہلے ان کی شہرت و مقبولیت پنجاب اور مضافہ تک تھی۔ کراچی آنے کے بعد وہ ملک اور بیرون ملک مشہور و معروف ہوئے اور سمتوں میں ان کے لیے عزت و احترام، عقیدت و محبت قابل دید تھی۔ 40 برس کے عرصے پر مسلسل محنت کا اتنا گھٹن اور انت تک سفر اور اتنے بہت سے کام ان کی مبارک زندگی، ان کے صدق و اخلاص اور اپنے نصب العین سے ان کی پرعزم کمال وابستگی، حق پر ان کی مثالی استقامت اور ان سب سے بڑھ کر بارگاہ حق تعالیٰ اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی مقبولیت، ان کی مرتبت کو واضح کرتے ہیں۔ اس مدت میں مولانا اوقاروی رحمۃ اللہ علیہ بے شمار افراد کے دل کی دھڑکن بن چکے تھے۔
یہ اعزاز بھی انہیں حاصل تھا کہ ان کے نام اور ان کی آواز کا خواص و عوام میں اعتبار تھا۔ لوگ ان کے فدائی اور شدائی تھے۔ وہ فکر و ذہن ہی نہیں، قلب و روح کو انتہائی متاثر کر دینے والے بے بدل و بے مثال خطیب رہنما تھے۔ ان کی جبین کبھی شکن آلود نہیں ہوئی، انہوں نے کبھی اکڑاہٹ اور تھکن محسوس نہیں کی۔ 3 مرتبہ قاتلانہ حملوں کے باوجود ان کے عزم و استقلال اور جوش و جذبے میں کوئی کمی نہیں آئی۔ انہیں جب بھی دیکھا گیا، کتابوں، لوگوں اور کام میں گرا دیکھا۔ وہ میر کاروان تھے، ان کی نگاہ بلند رہی، پرسوز جاں اور دل نواز سخن کے لیے وہ ایمانی و روحانی انقلاب کے لیے ہمہ دم گوشہ رہے۔ بڑے بڑے منصب داروں کو کام کی محتاط اور محنت کی کثرت سے گھبراتے دیکھا ہے، لیکن وہ تو محنت ہی میں عظمت پاتے رہے، وہ مشقت میں راحت پاتے رہے۔ اتنی بہت فضیلت و مرتبت کے باوجود انہیں تفاخر یا تسنن سے کوئی واسطہ ہی نہ تھا۔ وہ نہایت ہنس مکھ اور کمال درجہ خوش اخلاق تھے۔ تواضع و انکساری و فروتنی ان کا خاصہ تھا۔ بہت سادہ وضاحت انسان تھے۔ اکابر کے لیے ان کا متواضع ہونا، ساگر کے لیے ان کا مشفق اور مہربان بطور نمونہ مثال بیان کیا جاتا ہے۔ انہوں نے 1970 میں عملی سیاست میں بھی حصہ لیا اور کراچی کے ایک حلقے سے قومی اسمبلی کے لیے الیکشن میں کامیاب ہوئے۔ اس دور میں بھی ان کے خطبات میں سیاسی وعدے یا دعوے نہیں تھے، بلکہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کے لیے ملت کی تربیت تھی۔ کراچی میں بالخصوص مولانا کاروی کی محنتوں نے اہل سنت و جماعت کو سیاسی پلیٹ فارم پر بھی ایک نمایاں مقام بخشا۔ قانون ساز ادارے کے معزز رکن کی حیثیت سے بھی انہوں نے صدائے حق بلند رکھنا ہی اپنا اعزاز رکھا۔ سقوط ڈھاکہ سے پہلے وہ متعدد مرتبہ مشرقی پاکستان گئے تھے۔ انہیں سیاست دانوں کی بہت سی پالیسیوں پر شدید اختلاف تھا اور وہ مصالحت و مفاہمت کی کوئی گنجائش نہیں رکھتے تھے۔ وہ یہی کہتے تھے کہ قرآن و سنت کی پابندی ہی ملک و ملت کی فوز و فلاح ہے۔ وہ مسلمانوں کے ماضی کی عظمت رفتہ کے مطابق حال و مستقبل سنوارنے کی جد و جہد کے خواہاں تھے۔ وہ 1977 میں اس پارٹی ہی نہیں بلکہ عملی مرجع سیاست سے بھی لاتعلق ہو گئے، کیونکہ وہ ظاہر و باطن اور کردار و گفتار میں تضاد کی کسی پالیسی سے کوئی اہم آہنگی نہیں رکھتے تھے، اور ان کی ترجیحات میں ان کا مسلکی تشخص اور متنی تاجدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا ایمانی عہد و پیمان زیادہ اہم اور نمایاں تھا۔ دنیا ان میں شامل یا داخلی نہیں تھی۔ وہ خالص دینی، روحانی مزاج اور سوچ رکھنے والے سچے اور مخلص مسلمان تھے۔ 1974 میں انہیں عارضہ قلب کی جسمانی شکایت ہوئی۔ وہ 3 ہفتے زیر علاج رہے۔ ملاقات کے وقفے میں ان کے کمرے میں اور باہر ایک ہجوم ہوتا جو ان کی ایک جھلک دیکھنے جمع ہوتا۔ مولانا کاروی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک خوبی ان کی ذات کی ہمہ گیری بھی تھی۔ ان کا ہر ملنے والا یہی کہتا نظر آتا کہ وہ جس قدر اس پر مہربان ہیں، شاید ہی کسی پر ہوں۔ خطیب اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ہسپتال سے گھر آ کر آرام نہیں کیا اور پوری تندہی سے اپنی تحریر و تقریری مشاغل جاری رکھے۔ 1972 میں انہوں نے جامع مسجد گلزار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کی ذمہ داری قبول کی اور گلزار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ٹرسٹ قائم کر کے 1973 میں اس مسجد کی تعمیر کا آغاز کیا۔ 1976 میں پہلی مرتبہ وہ افریقی ممالک کے دورے پر تشریف لے کے جنوبی افریقہ میں انہوں نے 3 ماہ کا قیام کیا اور اس مختصر مدت میں وہاں انقلاب برپا کر دیا۔ انہوں نے وہاں بھی جماعت اہل سنت قائم کی اور پہلا دارالعلوم قائم کیا اور سوازی لینڈ اور زمبابوے بھی گئے اور ماریش اور کینیا کا بھی دورہ کیا۔ 1976 میں انہیں دوسری مرتبہ عارضہ قلب کی شکایت ہوئی اور وہ 1.5 ماہ سے زائد عرصہ زیر علاج رہے، لیکن انہیں اپنی ذات کی پرواہ ہی کہاں تھی۔ شاید انہیں احساس ہو گیا تھا کہ وقت ان کے پاس زیادہ نہیں۔ انہوں نے اپنی خدمات کی رفتار کچھ اور بڑھا دی۔ کچھ اور کتابیں انہوں نے مختصر عرصے میں مکمل کیں اور ہر کتاب مقبول ہوئی۔ مسجد گلزار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کا خاصا کام انہوں نے پورا کر لیا۔ 1979 میں وہ ایک مرتبہ پھر افریقی ممالک کے دورے پر تشریف لے گئے۔ اس عرصے میں بے شمار کیسٹس ان کی تقاریر کی وہاں ریلیز ہو چکی تھیں۔
وطن میں انہوں نے صدر پاکستان کی قائم کردہ قائمہ کمیٹیوں سے تعاون کرتے ہوئے متعدد اسلامی قوانین کے مسودے تیار کروائے اور تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون بنوانے کے لیے نمایاں بے باک کردار ادا کیا۔ وہ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کے رکن بھی مقرر ہوئے۔ تحریر و تقریر و تحقیق و تبلیغ کا شغل مہمہ وقت جاری رہتا۔ انہوں نے بغیر تشخیص کے ہر چھوٹے بڑے شہر اور علاقے میں صدائے حق پہنچائی اور سفر یا دیگر کٹھنائیوں کو کبھی خاطر میں نہیں لائے۔ آخری بیرون ملک سفر انہوں نے بھارت کا کیا، جس میں اجمیر شریف کے سالانہ عرس شریف میں شرکت کی۔ ان کی شہرت و مقبولیت کا آفتاب پوری آب و تاب سے روشن تھا۔ ان کی ذات روشنی ہی کا عنوان تھی کہ ماہ رجب 1404 ہجری اپریل 1984 میں انہوں نے 30 مرتبہ عارضہ قلب کی شکایت ہوئی۔ وہ 3 دن ہسپتال میں زیر علاج رہے اور 21 رجب 24 اپریل کی صبح فجر کی اذان کے بعد درود شریف کا ورد کرتے ہوئے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی ابتدا بھی درود شریف کی سماعت سے ہوئی تھی، اسی پر انتہا ہوئی۔ وہ کتنے خوش بخت ہیں کہ آج بھی ان کی مزار اقدس پر صبح و شام درود و سلام ہی کے زمزمے گونجتے ہیں۔ اللہ حافظ۔